اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، سر جھکا سکتے ہیں۔ Welcome today my content supports Mohammad Rafi Saab songs and Shakil Badayuni and Sahil Ludhiani when they write to Geet Sangeet for films given to information all دوستو یہ ایک ایسی گھٹنا ایک ہے جس میں ہم نوشاد صاحب اور اوپی نیئرز بھی تھے، تو اس کی گھٹنا کے متعلق لیکن فرسٹ آف آل سبسکرائب لائکس اینڈ ہاؤ ٹیلنٹ براٹ ٹو پریکٹیکلس۔ دوستو آپ سب کا سواگت ہے، اور گیت سنگیت کے ساتھ ہم ایک ایسا فلم کے اندر اسکرین آتا جس میں شراب نوشی اور اس پہ جو ساحر کو کہا گیا کہ ایک فلم ہے جس کے لیے گیت آپ لکھیں، تو ساحر نے وہ انتری اور اس گیت کو اتنے جلدی سے لکھا، اور وہ گیت کون سا تھا جس میں شراب پہ اس کے سامنے سے جو محبوبہ کا پس منظر کچھ چھو لینے دو نازک ہونٹوں کو، چھو لینے دو نازک ہونٹوں کو۔ دوستو یہ گیت انہوں نے لکھا، لیکن دوستو لیکن ایک اس کی گھٹنا ایک جو 1964 میں ایک فلم تھی، لیڈر فلم تھی، جس میں ساحر لدھیانی کو اوپی نیئرز اور اس وقت جو اور کلاکار تھے، محمد رفیع صاحب، مکیش تھے، مناڈے تھے، کئی اور تھے، لیکن دوستو یہ لیڈر فلمز دلیپ کمار میں کی جو فلمز بن رہی تھی، اور اس میں اس کے لیے گیت سنگیت کے لیے ساحر کو اور شکیل بدیونی کو بھی کہا گیا کہ اس پہ گیت لکھیں، لیکن نوشاد کی جو ہے نہ لگی رہی وہی جو کشوردہ کے ساتھ رہی۔ لیکن دوستو یہ ایک ایسی گھٹنا ایک ہے جس میں ساحر لدھیانی آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے اوپی نیئر کی اور کسی ڈائریکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی کی وہ نہیں مانتے، اور اوپی نیئر کو کہا گیا کہ گیت سنگیت کے لیے آپ کو ساحر کے ساتھ اس کی گیت اس کے لیے میوزک تیار کرنا ہے۔ تو دوستو ساحر کو انہوں نے کئی دن تک کالے کی، اور ساحر لدھیانی نے بالکل جو ہے کال اس وقت کیونکہ موبائل فون تھے اور اس میں وہ کال کو نہیں کرتے تھے ساحر، اور پھر شکیل بدیونی کو انہوں نے بلایا، اور شکیل کو جو ہے کیونکہ اس وقت ان کا گیت سنگیت جو 14ویں کا چانس 62 میں جو بہت سپر ہٹ سانگ تھا، دس واز دا فرسٹ سانگ محمد رفیع بٹ گیو ٹو انفارمیشن۔ دوستو یہ ایک ایسی گھٹنا ایک ہے جس میں اوپی نیئرز نے ساحر کو کئی بار کالے کی جو لیڈر فلم کے لیے، لیکن اس وقت رول جو کر رہے تھے ہیرو ہیروئن کا وہ دلیپ کمار اور ونجنتی مالا جو تھی اس وقت، کیونکہ یہ تاج محل پہ بھی ان کی گھٹنا ایک میں بتا چکا ہوں کہ یہ تاج محل پہ لوگوں نے جو گملوں کو توڑا، پھولوں کو توڑا، اور وہ ساحر کا گیت جو تیار ہو رہا تھا اس زمانے میں جو محمد رفیع صاحب نے گایا تھا، اور یہ اس کی پوری کتاب جو ہم نے ریسرچ کیا ہے، چلو کوئی گیت بنے، اور اس کے علاوہ تلخیاں اور کئی اور اس کتابیں ہیں، لیکن تلخیاں سے یہ گیت لیا ہے جو 1945 میں جو اس کا جو پریورتن ہوا، اور اس کی محبت کو جو ساحر کو جب کالے سے نکالا گیا، تو اس پہ جو ہے بڑے لوگوں پہ جو انہوں نے ایک گیت کو لکھا، اور جس میں تاج تجھ کو عقیدت ہی سہی، بزم شاہی میں غریبوں کا کیا گزر، مجھ کو میرے محبوب کہیں اور ملا کر، مجھ کو میرے محبوب کہیں اور ملا کر۔ دوستو یہ ویجنتی مالا دلیپ کمار یہ فلم 3-4 دن ہفتہ اس پہ لگا، اور کئی انڈین پبلک سے وہ وہاں پہ جاتی تاج محل پہ اور ان کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ دس از اے ویری گڈ ایکٹنگز، اور اس پہ کئی مشکلات پھر ہوٹل میں بھی ٹھہرے یہ ہیرو ہیروئنس، لیکن دوستو یہاں پہ لوگوں نے گملے توڑے اور کئی رش تھا، اور گملوں کو، پودوں کو، کیاریوں کو، چمن کو توڑا گیا اور کئی تباہی ہوئی، لیکن بعد میں سرکار نے اس پہ پابندی لگائی اور اس پہ بھاری جرمانہ کیا۔ لیکن دوستو یہ جانکاری کے لیے ساحر کا گیت لکھا گیا، لیکن ساحر جو ہے وہ اوپی نیئرز اور نوشاد صاحب کو جو ہے وہ نہیں ٹرخاتے، اور کیونکہ ساحر اپنی دنیا میں آپ مست تھے، لیکن اس وقت جو لیڈر فلم کے لیے جو 5 سانگز جو تھے اس میں محمد رفیع صاحب نے گائے، اور اس میں کئی گیت تھے جس میں تیرے حسن کی کیا تعریف کروں،
दोस्तों एक दिलीप कुमार पे एक ऐसा गीत जो शकील बदयूनी ने लिखा था, जो गीत था अपनी आज़ादी को हम हरगिज़, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर झुका सकते, सर कटा सकते हैं हम। दोस्तों ये गीत अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। दोस्तों ये उनकी जो गीत शकील ने जो लिखा था, और ये गीत दोस्तों इस पे बहुत बड़ी घटना है कि, और ये स्टोरी इस तरह चाइना वार्स एंड इंडियन वार्स अबाउट ऑल गिविंग टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ये 1965-64 की जो फिल्म की जो घटनायक है वो ओपिनियर्स नौशाद ने उनकी जो फिल्म को जो है बनाया कि, और ये चाइना उनकी वार्स के मुतालिक जो ये गीत अपनी आज़ादी के लिए, क्योंकि उस वक्त आज़ादी के नगमे वो लोग मना रहे, तो इस पे जो है इनकी फिल्म थी और इसकी चर्चा थी। दोस्तों फिर उसके बाद कई नया दौर, लीडर्स, क्रांति, कई और फिल्में आई, लेकिन दोस्तों ये लेकिन उस वक्त शायर का जो गीत था, शायर का जो रफ़ी ने गाया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दोस्तों रफ़ी ने कई और गीत गाए, लेकिन दोस्तों ये घटना एक इसमें कई और गीत थे। ताजमहल के बाद तुझको अपनी वादी से अकीदत ही सही, ताजमहल पे उनका ये गीत तो रहा। दोस्तों कई और गीत रहे, तो आज की चर्चा यही रही। और लीडर फिल्म्स दीज गिविंग टू इन्फॉर्मेशन, शकील बदयूनी एंड साहिर लुधियानी पोट्री, दोस्तों इन दोनों को कहा गया, और इनकी जो मिलाप यहाँ पे फिल्म के अंदर होती है। लेकिन साहिर अपनी आदतें, जो किशोरदा जैसी आदतें थीं, और वो अपनी दुनिया में थे, और क्योंकि नौशाद साहब को शकील की शायरी और रफ़ी के साथ उनकी जो है मिलन था, तो आज के कार्यक्रम में यही है। थैंक फॉर